محترم ناظرین، خوش آمدید۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم مجید اختر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے شاعری کا سلسلہ جاری ہے، ان کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری وقفے سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں اور ہم نے ان کی شاعری بھی سنی اور سماج سے متعلق ہماری باتیں ہوئیں، لیکن اب ہم باتیں کریں گے شاعری سے متعلق کہ آپ کا جو شاعری کا ذوق کس طرح پروان چڑھا ہے، اس کا تو تذکرہ ہو گیا، لیکن آپ نے ذکر کیا مجھ سے کہ آپ شاعری میں غزل کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی آپ نے کام کیا ہے اور دیگر اصناف بھی پڑھتی ہیں، تو آپ نے سب سے زیادہ بہتر صنف کس کو پایا اپنے اظہار کے لیے؟ دیکھیے، شاعر جو ہوتا ہے نا وہ غزل کا اسیر ہوتا ہے، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بنیاد میری غزل ہے، لیکن نظم بھی کہی، افسانہ بھی لکھا، اور پھر جسے آپ مذہبی خانے میں رکھتے ہیں تو نعت و سلام و منقبت یہ سلسلے بھی رہے اور کچھ مرثیے بھی کہے۔ جی، تو نظم کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نظمیں بھی لکھی، مرثیے بھی لکھے، جی اور غزل بھی لکھی، تو اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں کہ آپ غزل سے نظم کی طرف آئے یا مرثیے کی طرف آئے؟ نہیں، میں بنیادی طور پر غزل کے ساتھ ساتھ نظم کہتا رہا۔ صحیح، ہاں، کہ میں وہی کہ جب تنگنائے غزل سے باہر کی بات ہو گئی تو ہم نے نظم کہی بڑی سہولت سے، یعنی مجھے خاص طور پہ کسی طرف آنا نہیں پڑا، تو نظم اور غزل ساتھ ساتھ افسانہ تو چل ہی رہے تھے، اور یہ میرا شوق تھا کہ جو ہے اگر خدا نے یہ ہنر دیا ہے تو کچھ جو ہمارے ممدوح ہیں ان کا بھی تذکرہ لازم ہوتا ہے، تو میں نے نعت بھی کہی، سلام و منقبت بھی کہے، اور پھر دوستوں کے اصرار پر کہ جو ہے ہم نے کچھ مرثیے بھی کہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا، اب بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا طویل مرثیہ کہنا اور آج کے دور میں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ کام بھی ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ، ہاں، اس میں بہت زیادہ شعوری کوشش اور بہت زیادہ محنت طلب کام ہے وہ، لیکن کیونکہ آپ کو ایک موضوع سے، موضوعاتی ہوتے ہیں اب مرثیہ، تو مرثیہ ایک تو موضوع سے منسلک رہنا ہے، پھر آپ کو واقعات بتاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اس طرف آنا ہے جہاں آپ اس کو اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور تو وہ بہت یعنی کیا کہتے ہیں اسے کہ آمد کے ساتھ ساتھ بہت آورد کا کام بھی ہے، کہ بہت زیادہ اسے مینیور کرنا ہوتا ہے آپ کو، کہ آپ کہاں سے گریز کریں گے، کہاں سے نعت شروع ہوگی، پھر گریز کریں گے کہاں سے منقبت شروع ہوگی، کہ کب آپ اپنے موضوع میں پھر کربلا کو لائیں گے، تو وہ ذرا ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن نظم، غزل، افسانہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ افسانے کا کیسے آپ نے آغاز کیا اور افسانے کی طرف آپ کیسے گئے؟ افسانہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے تو ہم نے پڑھا خوب، تو ہم افسانے کا وہ دور بھی ہم نے پڑھا کہ جب بالکل علاماتی افسانے ہو گئے، اور پھر ایسا ہو گیا کہ وہ افسانہ عام سمجھ بوجھ کے قاری کے گرفت سے باہر ہو گیا اور وہ مرنے لگا، کیونکہ بہت خاص مخصوص لوگوں کی چیز رہ گئی۔ پھر افسانے میں کہانی پلٹ کر آئی، تو میں افسانے میں کہانی کے ہونے پہ بہت اصرار کرتا ہوں، علامات ہوں لیکن میری علامات نہ ہوں، کہانی کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہی ہوا کہ بالکل اتفاقی طور پر یہ اس کا کریڈٹ بھی میں نیر آپا کو دوں گا کہ انہوں نے جو ہے ایک میرا خیال یسوی صاحب آئے ہوئے تھے یا کوئی نثر کے بڑے، میرا خیال ہے یسوی صاحب ہی تھے، کہ بھئی وہ آئیں گے اور ہمیں پہلے کچھ افسانے پیش کرنا ہوں گے، اس کے بعد ہم بلائیں گے، تو تم لوگ افسانہ لکھو، مطلب میں نے کچھ نہیں سنوں گی، تمہیں لکھنا ہے، اور ہم نے لکھے اور ہم نے یسوی صاحب سے داد پائی، تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایک کریڈٹ ہو گیا۔ ہاں، تو وہ الحمدللہ اس کے بعد پھر میں لکھتا رہا، تو افسانے، ہاں میں نے افسانے زیادہ تر وہاں کے پیش نظر اس پس منظر میں ہی لکھے ہیں، کیونکہ اب ہم ساری عمر ہم نے وہاں گزار دی، تو کچھ میرے تھائی لینڈ کے پس منظر میں ہیں افسانے، کچھ امریکہ اور میکسیکو کے پس منظر میں، اس طرح سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی نظم ہمارے ناظرین میں پیش کر دیتا ہوں، تو جی ضرور۔ ایک نظم ہے یاد۔ ہزاروں راستے، گلیاں، محلے، کھڑکیاں، اسباب، ہزاروں رنجشیں، الجھاؤ، رشتے، قربتیں، احباب، کئی محبوب چہرے،
باغ گونجیں تتلیاں جگنوں، کئی تالاب جھرنے جھیل ساحل مہرباں خوشبو، جو ہم شوق مسافت میں کئی برسوں کی اڑتی گرد میں سب بھول بیٹھے ہوں۔ عجب سی بات ہوتی ہے، کوئی مانوس سی خوشبو، کوئی برتا ہوا لہجہ، کوئی محبوب سا چہرہ اچانک سامنے آئے تو برسوں پر محیط اس دھند کا شیشہ چھنا چھن ٹوٹ جاتا ہے۔ تمنا کے دیاروں کا جہاں آباد ہوتا ہے ہمیں سب یاد ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ تاثر سے بھرپور نظم ہم نے سماعت فرمائی مجید اختر صاحب کی، اور ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ چونکہ جاری ہے، جی جی، اور ابتدا میں جب ہماری بات شروع ہوئی تو یہ تذکرہ آیا کہ ابتدا میں آپ کی جو شاعری تھی اس کو ایکسپوجر مشاعرے کے ذریعے ملا، اور اس وقت رسائل شائع ہوتے تھے، ادیب رسالوں میں چھپتے تھے، نوجوان بھی جو شعراء ہوتے تھے وہ رسائل میں چھپتے تھے، لیکن اب جو دور ہے یہ رسالے سے ہوتا ہوا سماجی رابطوں کی ویب سائٹس تک آ پہنچا ہے۔ آپ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا کتنا کردار دیکھتے ہیں ادب کی ترویج، ترقی اور اشاعت میں؟ اور جو رسائل کردار ادا کرتے تھے پہلے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بھی وہ کردار ادا کر رہی ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا ایکسپوجر مشاعروں میں ہوا فزیکلی، یعنی ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ہم ایسی نشستیں یا حلقے کے اجلاس یہ سب تو ہوتا نہیں تھا، سالانہ مشاعرہ ہو رہا ہے، وہیں آپ نے اپنا شعر سنانا ہے۔ ایک دوسرے، ہم اپنی تخلیقات سارے رسائل میں بھیجتے تھے، افسانہ ہو یا کہ یہ کہ نظمیں غزلیں، تو ہم چھپتے تھے اس میں، ہم جناب شاعر میں بھی اور تخلیق میں بھی اور فنون میں بھی اور اوراق میں بھی اپنے اپنے وقت میں ہم چھپتے رہے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا آہستہ آہستہ وہ آ گیا منظر عام پر، اور ہم سوشل میڈیا سے بہت جلدی وابستہ ہو گئے تھے۔ باہر رہنے کی وجہ سے جو خلا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مثلاً فیس بک ہے کہ 24/7 24 گھنٹے اور 7 دن ایک مشاعرہ برپا ہے، واہ، کہ کوئی نہ کوئی نیا شاعر اس میں آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سوشل میڈیا ہزاروں لوگ، 1 بلین لوگ اسے یوز کر رہے ہیں، تو اردو سے واقفیت رکھنے والے لوگ بھی بہت زیادہ، تو اس میں پھر اچھے برے کمزور مضبوط ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن ایک رابطہ بہرحال ہمارا ہو گیا۔ تو کراچی سے لے کر اور پنجاب اور پنڈی اور ہزارہ تک، پشاور تک، پھر آسٹریلیا، جاپان اور جناب آپ کا کینیڈا، جہاں کہیں یورپ، جہاں کہیں بھی اردو بولی سمجھی جاتی ہے، جہاں کہیں بھی شعر و ادب کا چرچا، ہمارے ان سے روابط پیدا ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط حوالہ ہے اردو ادب کے لیے، اردو شعر و ادب کے لیے سوشل میڈیا ناگزیر ہے، صحیح، یہ میں سمجھتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے بہت مضبوط میڈیا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اس میں بھی گروپس ہیں، باقاعدہ ادبی گروپ ہیں، مذہبی گروپ ہیں، آپ اس گروپ میں شامل ہو جائیے جس میں آپ کے لوگ، آپ کی انٹرسٹ کے لوگ ہیں، اور آپ اس میں اپنی تخلیقات شیئر کرتے ہیں، اور تو وہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے۔ آپ چونکہ ملک سے باہر ہیں اور دور ہیں، آپ اردو زبان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اردو زبان جو پھیل رہی ہے دنیا بھر میں، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ میں کیا صورتحال ہے اردو زبان کی؟ دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اردو کی نئی بستیاں اور اردو پھیل رہی ہے، یہ خوابی بات ہے میرے نزدیک، صحیح، کیونکہ میں اردو بولتا ہوا گیا تو میرے بچے اردو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ صرف بول سمجھ رہے ہیں، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ہم وہاں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں جائیں تاکہ زندگی میں کامیاب ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب وہاں کو کیا الزام دیں؟ یہاں بھی یہی ہے، ہمیں بھی پیرنٹس نے جو ہے انگریزی اسکولوں میں بھیجا، پڑھایا لکھایا، تاکہ بھائی آپ کسی زمانے میں، کیونکہ ہماری اصل مسئلہ جو ہے آج کا نہیں ہے، شروع ہی سے ہے کہ ہم نے اردو کو معاش کی زبان نہیں بنایا، اردو شوق کی زبان ہے۔ تو اگر ہم 4 بھائی ہیں تھے اور 3 بہنیں تھیں، ایک میری بہن جو ان کا انتقال ہو گیا، انہیں اردو کا زیادہ شوق تھا، یا مجھے تھا،
ٹھیک ہے. ہماری اردو مادری زبان نہیں ہے. اچھا. میری مادری زبان گجراتی ہے. واہ. تو ہم لوگ مہمان ہیں ذات کے, تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی اردو بہت کم ہے. لیکن اب اردو اپنائی وہ صرف شوق کی بنا پر. واہ. کیونکہ اردو میں نہ آپ درخواست لکھ سکتے ہیں, نہ اردو میں آپ انٹرویو دے سکتے ہیں, نہ اردو میں آپ کو جاب ملتی ہے, نہ اردو میں ای میل ہے, نہ اردو میں آپ کے دفتری کارروائی ہے. تو آپ کے معاش کی زبان تو انگریزی ہے. نہیں ہے. اکا دکا جیسے اگر آپ اردو سے وابستہ ہیں, اردو ہی کا رسالہ نکال رہے ہیں, یا اردو ڈپارٹمنٹ میں آپ کہیں ملازم ہیں, وہ تو الگ بات ہے. لیکن وہ کتنے ہیں؟ تو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. جو زیادہ تر لوگ ہیں جو آج ایک بینک میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, کسٹمز میں کام کر رہا ہے, وہ تمام چیزیں انگریزی میں ہیں. تو اردو ہماری ضرورت پاکستان میں بھی نہیں رہی, اردو کی ضرورت وہاں بھی نہیں ہے. تو اردو کی نئی بستیوں میں ہم لوگ جو نوسٹیلجیا کے مارے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم تقریبات کرتے ہیں. قوالی بھی ہو رہی ہے, مشاعرہ بھی ہو رہا ہے, اور شب افسانہ بھی ہو رہا ہے, غزل کی محفل بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ سب ہمارے شوق ہیں. ہمارے بعد ایک آدھ نسل چلے گا سلسلہ, اس کے بعد تو یہ بھی اس کو بھی غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ وہاں قوالی کی نشستیں ہوتی ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, شاعری کی نشستیں ہوتی ہیں. جی. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ یہ سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے, تو ہم اس کی جو وجوہات ہیں یا ہم اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کیا ایسی تراکیب یا کیا ایسے کام کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے؟ میں اس معاملے میں بہت زیادہ حقیقت پسند ہوں. لیکن میں ایک عجیب بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے بچوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے پڑھا, اور اسٹینفورڈ سے پڑھا, اور باسٹن سے پڑھا. بڑی بڑی یونیورسٹی میں بچے گئے اور سارا کچھ, اور بہت کامیاب ہیں زندگی میں الحمدللہ. جب میں کہتا ہوں ہمارے بچے, تو اس کا مطلب ہے ہماری کمیونٹی کے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑی اچھی اچھی جابس پہ. ایک عجیب بات اب یہ ہے کہ کوک اسٹوڈیو پاپولر ہے ان میں. صحیح. اب وہ ہماری بیٹیاں ہمیں فون کر رہی ہیں ہیوسٹن سے کہ بھائی ابو آپ نے وہ جو ہے ان کا پروگرام دیکھا اور وہ آپ کو بہت پسند آئے گا. صنم ماروی ہیں, اس نے کوئی صوفی کلام گایا ہے, اور وہ ہم سے مطلب پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب. میں کہا بیٹا یہ تو امیر خسرو کا کلام ہے, یہ تو پرشین ہے. ہاں. تو یہ شوق جو ہے اب نصرت فتح علی خان نے شروع کیا ہے کام, تھا وہ راحت فتح علی خان کو سنتے ہیں. وہ یہ جو لوہار ہیں عارف لوہار کو سن رہے ہیں, اور سمجھے کہ وہ جگنی اور فلاں اور فلاں. تو یہ چیزیں واپس آ رہی ہیں, یہ چیزیں واپس آ رہی ہیں. ہمارے بچے جو ہیں جو بچپن میں صرف برگر مانگا کرتے تھے, اب اماں سے آ کر بریانی بھی پکواتے ہیں. صحیح. تو اب حیرت نہیں ہے کہ اگر کوئی ان میں سے آئے کہ جناب اب ہم نے زندگی میں کامیاب ہو گئے, اب ہمیں اردو سکھائیے. یہ ہمارے جو فنون لطیفہ ہیں یہی ادھر اردو یا ہماری روایت کی طرف واپسی کا سبب بن رہا ہے. جی, کلچر بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو یہ ساری چیزیں تھیں, اب آپ نے ساری چیزیں ہٹا دیں. ہم نے ہر چیز حلال و حرام کے خانوں میں جب ہم نے رکھنا شروع کر دی, جو گیپ تھا وہ مولوی نے بھر دیا. ہمیں معاف کیجیے گا مجھے, لیکن وہ اسے ہٹانا ہوگا ہمیں, اور ہمیں نارملائز ہونا ہوگا. آج ہماری بچوں کو لے کے ہم ساحل پہ جا رہے ہیں, بھائی اب آپ اس میں حلال حرام مت ڈھونڈیے, ٹھیک ہے, اتوار کا روز ہے, ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرف ہمیں لوٹنا ہوگا, تو اس سے پھر اردو کی ترویج بھی ہوگی, شوق پیدا ہوگا, ادب کا بھی شوق پیدا ہوگا, اور یہ جو ہے سلسلہ شروع ہوگا. خواتین و حضرات, محترم مجید اختر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, ان سے باتیں جاری ہیں. ان کی شاعری ہم نے سنی. ابھی ایک وقفے پر ہم جا رہے ہیں, وقفے سے واپس آ کر دوبارہ آپ کی ملاقات مجید اختر صاحب سے کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.